موجود ہیں. شفاعت احمد کلیم علم دوست انسان ہیں اور جب کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو علم و ادب کے حوالے سے نہ صرف یہ علم رکھتے ہیں بلکہ اس علم پر گفتگو کرنا بھی بہت پسند کرتے ہیں. اور ایک سفارتکار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو علامہ اقبال اور دیگر شعراء کے متعدد اشعار بھی یاد ہیں. اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کہ شفاعت کلیم صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق رہے, ہماری میٹنگز میں بھی آپ تشریف لائیں تاکہ ہم ان کے علم سے مستفید ہو سکیں. میں آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ جناب عزت مآب شفاعت کلیم صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شریفہ کے لیے شفیق نوار صاحب, شاہ اقبال صاحب, سائمن کنور صاحبہ اور عمران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے دفتر آئے اور مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور آپ سب لوگوں سے ملنے کا مجھے موقع دیا. ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ آئیں اور اس محفل کو آپ کو بڑی رونق بخشی, کیونکہ محفل کی رونق حاضرین سے بنتی ہے. اگر حاضرین نہ ہو تو محفل کسی کام کی نہیں. دو تین باتیں میں کروں گا, کچھ ذہن میں ادھر یاد آئی باتیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح بیرا نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے بارے میں, اور اس میں میں چاہ رہا تھا کہ وہ فوکس کرے. اچھا انہوں نے فوکس کیا ڈیجیٹل ہب پہ, کیونکہ ڈیجیٹل ہب جو ہے یہ ایک اس پروگرام کا ایک لینڈ مارک انیشیٹو ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے ایک لینڈ مارک انیشیٹو ہے اور یہ ہماری یوتھ کو ایک سنگل پلیٹ فارم دیتی ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیتی ہے, ویب بیسڈ اور ایپ بیسڈ, کہ وہ کنیکٹ ہو سکے, مطلب کہ جاب سرچنگ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے اور کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جس کی مور دین 60% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بلو 30 ایئرس ہے, جن کو لوگ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اتنے یوتھ جو ہے بے روزگار ہے, تو یہ ایک ذریعہ ہے اس چیلنج کو اپرچونیٹی میں تبدیل کرنے کے لیے. اور یہ جس طرح ابھی نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ 4 ای پہ ہے, 4 ایز, جو کہ ایجوکیشن, امپلائمنٹ, انگیجمنٹ اور انوائرمنٹ. تو انشاءاللہ یہ ریسنٹلی لانچ ہوا ہے, مطلب 2 ہفتے ہو گئے, 3 ہفتے ہو گئے. اینڈ آئی ہیڈ دی آنر کہ میں نے آن لائن اس میں شرکت کی تھی پرائم منسٹر نے جب یہ ان کا وہ لانچ کر رہے تھے امیر رمضان میں. تو انشاءاللہ اس کے بڑے مثبت بتائے آئیں گے یوتھ کے لیے, اور ان کو جاب سرچ میں, ایجوکیشن میں, کیپیسٹی بلڈنگ میں یہ ہوگا. باقی چونکہ یہ پروگرام ابیرا کے حوالے سے ہیں, ان کے مبارکبادی کے حوالے سے ہیں, تو ابیرا کو ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ابیرا صرف آپ لوگوں کی بیٹی, ہم سب کی بیٹی ہے, اور ہمارا سرمایہ ہے. اور انشاءاللہ آپ دوسرے بچوں کے لیے آپ جو ہے نا مشعل راہ ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے بات کی گئی علم پہ, ہم نے شمع روشن کی, تو میں نے پھر پوائنٹ نوٹ کیا, میں نے بولا گھومنے جاؤ. اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں مطلب ہے کہ ہماری پہلی وحی کا نزول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقرا, آپ پڑھ. تو ہمارے دین میں جتنی علم کو اہمیت دی گئی میرے خیال میں کسی اور دین میں اتنی نہیں کی ہوگی. قرآن میں بار بار حافظ صاحب, اگر میں غلط معاف کر لینا, وہ کہتے ہیں کہ ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو کہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے؟ یقیناً وہ برابر نہیں ہے. جاننے والوں کا مطلب جو علم رکھتے ہیں, اور نہ جاننے والوں کا مطلب. دوسری جگہ پہ ہے کہ ہر یستوی الذین یعلمون ہل یستوی الاعمی والبصیر, کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو باقی ہماری بہت سی حدیث ہیں جس میں علم کو کافی اہمیت دی گئی ہے. علم حاصل کرنے پہ وہ یہ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, مسلمان مرد اور مسلمان عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اور دوسری جگہ پہ ہے کہ کسی نے ذکر بھی کیا, میں نے سنا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, کہ آپ ماں کی گود سے لے کے قبر تک
آپ جو ہے علم حاصل کریں. اور ایک دوسری ہے کہ اطلب العلم ولو کان فی الصین، آپ کو چین کیوں جانا پڑے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے، اور ابھی جو ہے ہماری میرے خیال میں جو ہماری زبان کا ایک وہ ہے کہ ہم نے علم کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہم دوسری چیزوں میں ہو گئے ہیں. تو اگر علم پہ ہم فوکس کریں، ایجوکیشن پہ ہم فوکس کریں تو انشاءاللہ ہم مسلمان جو ہے اپنا کوئی مقام دوبارہ کمیونٹی میں ورلڈ کمیونٹی میں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. باقی ایک بات کا ذکر ہوا تھا پھر میری جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو کمزوری کو جو ہے نا، لیکن ایک وہ میں نے بھی بات نہیں کروں گا بات پھر جو ہے نا وہ ضبط ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ بہن نے ایک بڑا وہ خود کی نظر جو ہے سنائی ایک بات کی، تو اس میں میں نے ایک وہ نوٹ کیا. وہ جو یہ بیسیکلی ایک بات نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو، جاوید اقبال کو. لیکن یہ کہ وہ اب اس کے لیے نہیں تھی، سب کے لیے تھی، لیکن وہ ان کے لیے وہ جا رہے تھے شاید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. تو انہوں نے وہ جو کہا میرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے، وہ دین بیچ غریبی میں نہ. تو یہ مطلب کہ اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے. خود ہی ہمیں مطلب کہ اب آج کل ہمارا ایک ایشو ہے خود ہی، مطلب کہ نظریہ خود ہی کو ہم بھول چکے ہیں بات. تو یہ ایک ہے. باقی آپ نے ایک کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. شفا آپ کو زور بھی پڑ لیجیے، شفا کو پہلے جو ہے اچھا. تو اس کے علاوہ جو ہے ابھی کے لیے ایک دو اشعار میں بات کروں گا آپ لیکن اسد صاحب نے جو بات کی اس کی بات چیت، تو اس کو ہماری سفیر صاحبہ بڑا ایکٹیولی پرسو کر رہی ہے اور کافی کام بھی ہو گیا انشاءاللہ اس پہ، اور جلد انشاءاللہ خوشخبری ملے گی اس پہ. اور دوسرا جو ہے ایک امپورٹنٹ کام جو جس میں ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہائیڈلبرگ میں ہم اقبال ڈے کا پورا دن ہمیں کرنا چاہتے ہیں 9 نومبر کو اقبال ڈے. اب جو ہے نا دھیرے دھیرے جاتے جاتے میں 2 اشعار وہ بھی اقبال کے ہیں. ایک جو ہے میرے خیال میں باری جبریل کا ہے، اگر میں بھول جاؤں اقبال صاحب سے بھی آپ وہ باری جبریل میں ایک ہے نظر ان کی خوشحال خٹک کی وصیت. خوشحال خٹک بہت بڑے وارئر گزرے ہیں، پشتو کے شاعر گزرے ہیں. تو ان کی ایک وصیت کو اقبال نے ایک وہ دیا اپنا نظم کا وہ دیا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں کے جو ڈالتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسری نظم کا ہے کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرے سامنے آسمان. تو آپ نے ادھر نہیں روکنا انشاءاللہ، آپ نے آگے بڑھنا ہے اور لوگوں کی آپ نے ایک ایگزامپل قائم کرنی ہے. تو ایک بات کل میں بھول گیا تھا آپ کے پروگرام میں اور مجھے شیئر کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہے اپنا آزاد بھائی نے کل ایک بات کی کہ وہ نظر والا کہ نظر صاحب سے جب میں بولا ہمارا جو نظر حسین ہے جی تو چشمہ گم ہو گیا، نظر کا چشمہ گم ہو گیا. تو نظر یہ نظر کا چشمہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا نظر بھائی آپ کا چشمہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کہہ رہے کہ یہ نظر دیکھنے والے تو اس پہ ان سے کچھ دن پہلے نظر بھائی سے میری بات ہوئی، میں نے اس کی کسی کام کے بارے میں بتایا. تو وہ ملاقات ہوئی ان سے، تو انہوں نے کہا میری 76 سال عمر ہو گئی. میں نے تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا پھر سرپرائز مجھے اچھا بھی لگا. ماشاء اللہ میں نے بولا 2 دن کے بعد میں نے فون کیا، وہ فون نہیں اٹھا. میں نے پھر میسج چھوڑا، میں بولا بھائی جب آپ فری ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا، ایک بات کر لیجیے. شام میں فون ہے کہ میں تو اسپتال میں ہوں. میں نے بولا میری نظر لگی اس آپ سب کی خواہش مدد کے لیے آپ کے پاس چھوٹا سا کام کرے گا، چھوٹا نہیں ایک چھوٹی سی ایفرٹ دکھ رہے نا، ایفرٹ کی ایک بہت بڑی ہے. اور میں یہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہماری جو اردو زبان ہے یا جتنی ہماری علاقائی زبان ہے یہ صرف ایک لینگویج نہیں ہے، چینل آف کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ پورا کلچر ہے. اگر آپ کو زبان نہیں آتی ہماری تو آپ کلچر کے بارے میں نہیں جانتے. تو اس لیے آپ لوگ جو ایفرٹس کر رہے ہیں تو یہ قابل ستائش ہیں. اور میرے خیال میں بات لمبی ہو گئی،
بور بھی ہو جائیں گے. ایک بار کسی کنسیشن میں بات کریں گے پوری سے. چار لوگ کے شاعری کی ہوا ہے اپنا. دیکھیے بہت لمبا ہو رہا ہے.